السلام علیکم۔ اے پی پی علاقائی خبر نامے کے ساتھ میں ہوں قرۃ العین چیمہ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اراکین قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد اور ملک محمد احسان اللہ ٹوانا کی ملاقات۔ حلقوں کے مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حلقوں کے مسائل حل کرنا اور جاری ترقیاتی اسکیموں کی جلد تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت تمام علاقوں کی یکساں ترقی پر یقین رکھتی ہے۔ نیا پاکستان عام آدمی کا پاکستان ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس کوئٹہ کی ترقی کے ماسٹر پلان اور صوبے کے 30 دیگر ٹاؤنز کی ماسٹر پلاننگ سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ رہائشی علاقوں میں تجارتی عمارتوں کی تعمیر پر تشویش کا اظہار۔ نئی تعمیر شدہ سڑکوں کے اطراف ہر قسم کی تعمیرات پر فوری طور پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا میں کرونا کیسز اور اموات کا گراف گرنے لگا۔ رواں ماہ کرونا کیسز اور اموات کی شرح میں 40% کمی۔ روزانہ تقریباً 300 کیسز 17 موت ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ جون میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے باعث کیسز کی شرح 470 تک پہنچ گئی۔ کورونا وبا کے پیش نظر سکھر میں ڈس انفیکشن اور ملیریا جراثیم کا اسپرے مہم جاری۔ میئر سکھر بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ کی زیر نگرانی شہر کی تمام شاہراہوں پر ہیوی اور جدید مشینری کے ذریعے صفائی ہو رہی ہے۔ تفریحی مقامات اور پارکس میں بھی جراثیم کا اسپرے کروایا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ملتان ڈاکٹر ملک عابد محمود کا ملتان شہر میں واقع مختلف پارکوں کا دورہ۔ پارکوں میں مالیوں اور سیکیورٹی گارڈز کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا روزانہ کی بنیاد پر پارکوں اور گرین بیلٹس کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں۔ موافق موسم کے آغاز سے درختوں اور پودوں کی شجرکاری کا آغاز کر دیا جائے گا۔ ڈائریکٹر جنرل کی پارکوں میں صفائی کے عمل پر خاص توجہ دینے کی ہدایت۔ اور جیکب آباد کی تحصیل ٹھل کی بیگاری کینال میں 50 فٹ کا چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف پڑنے سے ہزاروں ایکڑ زرعی زمین کئی گھر زیر آب آ گئے۔ علاقہ مکینوں کا شگاف کو جلد بند کرنے کا مطالبہ۔ ضلع انتظامیہ سے نقصان کی بھرپائی کرنے کی اپیل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اراکین قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد اور ملک محمد احسان اللہ ٹوانا نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حلقوں کے مسائل حل کرنا اور جاری ترقیاتی اسکیموں کی جلد تکمیل حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت سابق دور کی خرابیوں کو دور کر رہی ہے۔ سابق حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کے باعث ملک اپنی اصل منزل سے دور ہو گیا ہے۔ ماضی میں قومی وسائل کو نمائشی منصوبوں کی نظر کر کے ملک و قوم سے ظلم کیا گیا۔ ملاقات میں حلقوں کے مسائل اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اراکین قومی اسمبلی کو ان کے حلقوں کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ اراکین صوبائی اسمبلی کی طرح قومی اسمبلی کے اراکین بھی میرے ساتھی ہیں۔ ترقیاتی منصوبوں میں منتخب نمائندوں کی مشاورت شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت تمام علاقوں کی یکساں ترقی پر یقین رکھتی ہے۔ نیا پاکستان عام آدمی کا پاکستان ہے۔ مختصر عرصے میں مختلف شعبوں میں اصلاحات کر کے نئی مثال قائم کی ہے۔ اور خبر دیں کوئٹہ سے، جہاں بلوچستان حکومت نے کوئٹہ کی ترقی کے ماسٹر پلان اور صوبے کے دیگر ٹاؤنز کی ماسٹر پلاننگ سے متعلق 30 امور کا جائزہ لیتے ہوئے بعض اہم فیصلوں کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس میں آگاہ کیا گیا کہ کوئٹہ ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات کے حصول کے لیے جاری ٹینڈرنگ پروسیس اس ماہ کی 30 تاریخ تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اجلاس میں کوئٹہ شہر میں رہائشی علاقوں میں تجارتی عمارتوں کی تعمیر سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس حوالے سے میٹروپولیٹن کارپوریشن اور کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے متعلقہ قواعد و ضوابط میں ترمیم کے لیے قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ اندرون شہر رہائشی مکانات کی تجارتی پلاٹوں میں منتقلی پر فوری طور پر پابندی عائد کرنے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں کوئٹہ پیکیج کے تحت تعمیر ہونے والی نئی سڑکوں پر نئی تعمیرات پر فوری طور پر پابندی عائد کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا
اور کمشنر کوئٹہ ڈویژن کو پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کوئٹہ ماسٹر پلان کی تیاری میں تاخیر پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تاخیری عمل سے ترقیاتی منصوبوں کی افادیت متاثر ہوتی ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ شہری ترقی کے ذمہ داروں کے حدود اختیارات کا اثر نو تعین کرتے ہوئے ایڈہاکزم کا خاتمہ کیا جائے۔ متعلقہ ادارے اور انتظامیہ غیر قانونی تعمیرات کو روکنے کے لیے پرانے قوانین میں بہتری اور ترامیم کے لیے قانون سازی کریں۔ خیبر پختونخوا میں کرونا کیسز اور اموات کا گراف گرنے لگا۔ رواں ماہ میں کرونا کیسز اور اموات کی شرح میں 40% کمی واقع ہوئی ہے۔ صوبے میں روزانہ تقریباً 300 کیسز اور 17 اموات ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ پشاور اور صوبے کے دوسرے شہروں میں کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے، مزید بتا رہی ہیں سائمہ حیات اپنی اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا میں کرونا کیسز اور اموات کا گراف گرنے لگا۔ رواں ماہ میں کرونا کیسز اور اموات کی شرح میں 40% کمی دیکھنے میں آئی۔ صوبے میں روزانہ اوسطاً 300 کیسز اور 7 اموات ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق مارچ میں روزانہ 27 کیسز، اپریل میں 180 اور مئی میں اوسطاً 290 اور جون میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد کیسز کی شرح 470 تک پہنچ گئی، لیکن جولائی کے پہلے ہفتے میں کیسز کی شرح کم ہو گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق لوگوں کی بڑی تعداد اب بھی کورونا کے ٹیسٹ کرانے سے کترا رہی ہے۔ صوبے میں 4.5 ماہ کے دوران 1,66,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کورونا وبا کے پیش نظر سکھر میں ڈس انفیکشن اور ملیریا جراثیم کا اسپرے مہم مسلسل جاری ہے۔ سکھر میں صفائی ستھرائی کے خصوصی انتظامات اور شہر کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے بلدیہ اعلیٰ سکھر کی جانب سے مہم مسلسل جاری ہے۔ میئر سکھر بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے اپنی زیر نگرانی شہر کی تمام شاہراہوں پر ہیوی اور جدید مشینری کے ذریعے صفائی اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شہر کو ڈس انفیکٹ کرانے کے ساتھ ساتھ تمام شاہراہوں کی دھلائی سمیت تفریحی مقامات اور پارکس میں بھی جراثیم کا اسپرے کروایا۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ملتان ڈاکٹر ملک عابد محمود نے ملتان شہر میں واقع مختلف پارکوں کے دورے کے موقع پر کہا کہ پارکوں میں مالیوں اور سیکیورٹی گارڈز کی حاضری یقینی بنا رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر پارکوں اور گرین بیلٹس کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں، پارکوں میں لینڈسکیپنگ پر خاص توجہ دے رہا ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ڈاکٹر ملک عابد محمود نے کہا کہ پارکوں میں سیکیورٹی اور لینڈسکیپنگ کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پارکوں میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موافق موسم کے آغاز سے درختوں اور پودوں کی شجرکاری کا آغاز کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ موسم کی شدت سے سوکھ جانے والے پودوں کی جگہ نئے پودے لگائیں۔ پانی دینے کا سلسلہ بھی مختلف اوقات میں جاری ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے نے کہا کہ ریکوری اہداف کی بہتری کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹیمیں آپریشن اور ریکوری اہداف کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر خیرپور نے کہا ہے کہ پولیو ایک قومی فریضہ ہے جس میں سب کو مل کر دلچسپی، محنت اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پولیو سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈی سی خیرپور نے کہا کہ پولیو مہم کے دوران حساس یوزز پر توجہ دی جائے تاکہ کوئی بھی بچہ پولیو پلانے سے رہ نہ جائے اور ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے پی پی ایچ آئی اور آئی ایچ ایس کی جانب سے کسی قسم کی سستی قابل قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے مائکرو پلان پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ دی جائے۔ کورونا کی ٹیسٹنگ سے متعلق انہوں نے کہا کہ کورونا کی ٹیسٹنگ کو مؤثر بنانے کے لیے 2 موبائل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جس کو کامیاب بنانے کے لیے ٹی ایچ اوز کا کردار اہم ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے کہا ہے کہ خاصہ اداروں اور لیویز اہلکاروں کے پولیس میں انضمام کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے اور فیز 2 بھی کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ آئی جی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے سینٹرل پولیس آفس پشاور میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی جس میں انہوں نے کرم پولیس کے آفیسروں اور جوانوں کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں ان میں اسناد تقسیم کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آئی جی کے پی کے نے کہا کہ خاصہ اداروں اور لیویز اہلکاروں کے پولیس میں انضمام کا 90% کام مکمل ہو چکا ہے اور فیز 2 بھی کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ خاصہ اداروں اور لیویز اہلکاروں کی ٹریننگ بھی 1 اگست تک شروع کر دی جائے گی۔ خبر دیں سندھ سے، جہاں سندھ فوڈ اتھارٹی میرپور خاص ڈویژن کی ٹیم نے ڈگری شہر میں مختلف کلفی اور برف کارخانوں، بیکری اور ریسٹورانٹ پر کارروائی کی۔ کارروائی ڈائریکٹر آپریشنز ٹو امتیاز علی آبرو اور ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز سید غلام مہدی کی ہدایت پر کی گئی۔ آپریشن کے دوران 1,40,000 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ آئندہ سندھ فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر عمل کرنے اور اپنا بزنس رجسٹر کروانے کے لیے 15 دنوں کی مہلت دی گئی۔
जैकब आबाद की तहसील ठल के छोटे शहर मुबारकपुर में बेगारी कनाल में 50 फुट का चौड़ा शगाफ पड़ गया है। शगाफ पड़ने से हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन ज़ेर आब आ गई है। सुबह सवेरे गांव गौस बख्श खोसू की तरफ पड़ने वाले शगाफ में हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन और कई घर ज़ेर आब आ गए। शगाफ पड़ने की इत्तला इलाका मकीन ने महकमा आबपाशी को दे दी है। इलाका मकीन का कहना है कि अगर जल्द शगाफ को बंद ना किया गया तो शगाफ बढ़ने का ख़तरा लाहक है। शगाफ पड़ने से हमारा लाखों का नुकसान हुआ है। ज़िला इंतज़ामिया नुकसान की भरपाई करने में हमारी मदद करे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट tv.app.com.pk।